کامیابی کا چھٹا روحانی اصول، لا آف ڈیٹیچمنٹ۔ کامیابی کا چھٹا اصول ہے چیزوں سے نتھی نہ ہونے کا اصول۔ یہ اصول یہ کہتا ہے کہ اگر مادی دنیا میں کوئی چیز ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز سے پہلے خود کو ڈیٹیچ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی خواہش حاصل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیں، خواہش اور ارادے کو نہیں چھوڑنا، بس رزلٹ اور نتیجے کے ساتھ نتھی نہیں ہونا، اٹیچمنٹ کو چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ بہت ہی طاقتور اصول ہے۔ جس دم آپ نتیجے کے ساتھ اٹیچمنٹ کو ترک کرتے ہیں، اس کے ساتھ پورا فوکس اس کو دے دیتے ہیں جو آپ کا ارادہ ہے، خواہش ہے، تو وہ خواہش و ارادہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ ڈیٹیچمنٹ کے اس اصول کے تحت آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بنیادی فلسفہ اس اصول کے پیچھے یہ ہے کہ ڈیٹیچمنٹ اپنے حقیقی سیلف کی طاقت پر اٹوٹ یقین سے ہی جنم لیتا ہے۔ دوسری طرف اٹیچمنٹ یا نتیجے سے نتھی ہو جانے کی بنیاد ہوتی ہے خوف، انسیکیورٹی، عدم تحفظ۔ تحفظ اور سیکیورٹی کی ضرورت ہی پیدا اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے حقیقی سیلف کو، حقیقی میں کو نہیں جانتے۔ یاد رکھیں، مادی دنیا میں دولت ہو یا خوشحالی یا کچھ بھی، اس کا سورس، اس کا ماخذ ہے سیلف، ہستی۔ یہ شعور ہے جو جانتا ہے کہ ہر ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ بس علامتیں ہیں۔ گاڑی، گھر، بینک بیلنس، کپڑا، اپنا طیارہ، یہ سب علامتیں ہیں، سمبلز ہیں۔ اور علامتیں عارضی، ناپائیدار ہوتی ہیں، جو آتی ہیں جاتی ہیں۔ علامتوں یعنی سمبلز کا پیچھا کرتے رہنا بالکل ایسے ہے کہ نقشے میں کھو جانا، اور نقشہ جس علاقے، جس ٹیریٹری کی نشاندہی کر رہا ہے اس کو بھول جانا۔ اس سے پیدا ہوتی ہے انزائٹی، اور آخر میں آپ میں خالی پن، کھوکھلا پن کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سیلف کے بدلے سیلف کی علامتوں اور سمبلز کے پیچھے لگ پڑے ہیں۔ یاد رکھیں، اٹیچمنٹس ابھرتی ہیں غربت کے شعور سے، پاورٹی کانشسنس سے، کیونکہ اٹیچمنٹ ہمیشہ علامتوں سے ہوتی ہیں، جبکہ ڈیٹیچمنٹ مترادف ہے ویلتھ کانشسنس کے یا خوشحالی کے شعور کے، کیونکہ ڈیٹیچمنٹ آپ کو آزادی دیتی ہے کہ آپ کچھ بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بھی ڈیٹیچ انداز سے چیزوں میں انوالو ہوتا ہے وہی وہ شخص ہے جو ہر صورتحال میں خوش رہ سکتا ہے، ہر حالت میں ہنس سکتا ہے۔ اس کے بعد دولت کی، خوشحالی کی جو بھی سمبلز ہیں انہیں وہ فوری اور بے کوشش انداز سے پا سکتا ہے۔ ڈیٹیچمنٹ نہ ہو تو آپ بے بس، بے یار و مددگار، دنیاوی ضرورتوں، چھوٹے چھوٹے خدشوں، پریشانیوں اور سنجیدہ پن کے اسیر بن کر رہ جاتے ہیں، جو کہ پاورٹی کانشسنس اور معمولی زندگی، میڈیوکر لائف کی نمایاں صفتیں ہیں۔ حقیقی ویلتھ کانشسنس اس صلاحیت کا نام ہے کہ آپ کچھ بھی پا سکتے ہیں، جو چاہیے وہ کسی بھی وقت مل سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت ہی کم کوشش درکار ہوتی ہے۔ اس تجربے کو اگر جینا چاہتے ہیں تو بنیادی ترین چیز بس ایک ہے، غیر یقینی پن، انسرٹنٹی کی حکمت کی وزڈم سے جڑے رہیں۔ انسرٹنٹی ایک ایسی شاندار نعمت ہے کہ اس میں آپ کسی بھی چیز جو آپ کو چاہیے اس کو تخلیق کرنے کی آزادی پا لیتے ہیں۔ لوگوں کو غور سے دیکھیں، یہ ہر وقت سیکیورٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے تصور کو غور سے دیکھیں، یہ انتہائی عارضی اور مصنوعی سی چیز ہے۔ پیسے سے اٹیچمنٹ بھی غور سے دیکھیں تو انسیکیورٹی کی علامت ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ جب میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے تب میں سیکیور محسوس کروں گا، تب میں معاشی طور پر خود انحصار ہوں گا، اور پھر میں ریٹائر ہو کر وہ کروں گا جو میں ہمیشہ کرنا چاہتا تھا۔ مگر ایسا کبھی کسی کی زندگی میں نہیں ہوتا، ایسا کبھی کسی بندے کے ساتھ نہیں ہوا جس کی یہ اپروچ رہی تھی۔ وہ جو ساری زندگی سیکیورٹی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ کبھی اس کو نہیں پاتے۔ ہاں، ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ گزار ضرور دیتے ہیں۔ یہ تصور ہمیشہ مبہم، ہمیشہ عارضی رہتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی کبھی اکیلی دولت سے نہیں آتی ہے۔
दौलत के साथ अटैचमेंट हमेशा इनसिक्योरिटी, अदम तहफ़्फ़ुज़ को तख्लीक करती रहेगी, चाहे जितनी भी दौलत आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाए। बल्कि अगर गौर से देखें तो वो लोग आपको सबसे ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आएंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है। सिक्योरिटी की तलाश एक शराब है और कुछ नहीं। कदीम सूफियाना रिवायत में इस अलमिया का इलाज बस एक था, इनसिक्योरिटी में जो दानिश है, जो विज़डम है, जो हिकमत है, अनसर्टनिटी में जो हुस्न है, उसको खोजें, उसको दरियाफ्त करें। गौर से देखिए, सिक्योरिटी और सर्टनिटी, तहफ़्फ़ुज़ और यकीनीपन की तलाश नाम है नोन, यानी जानने से अटैचमेंट। और नोन है क्या? जिसे आप जानते हैं वो है क्या? जाना हुआ हमेशा माजी का होता है। जाना हुआ माजी की कंडीशनिंग के सिवा और कुछ नहीं। इसमें कहीं कोई ग्रोथ, कोई इर्तिका, कोई जिंदापन, कोई नयापन नहीं है। और जब कोई चीज़ आगे ना बढ़ रही हो, ग्रो ना कर रही हो, तो जानो वो मिट रही है, वो जामिद हो जाती है और ठहरे हुए पानी जैसी हो जाती है जिसमें बू पैदा हो जाए। जो चीज़ नहीं बढ़ रही है वो यकीनन घट रही है। जो अरूज की तरफ नहीं जा रहा वो समझो ज़िवाल की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ गैर यकीनीपन, अनसर्टनिटी, खालिस तख्लीक, क्रिएटिविटी और आज़ादी का ज़रख़ेज़ मैदान है। गैर यकीनीपन, अनसर्टनिटी का मतलब है अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में नामालूम, अननोन में जाने का हौसला। याद रखिए, नामालूम, अननोन मुमकिनात का मैदान है। हमेशा फ्रेश, ताज़ा, हमेशा नया और हमेशा नई तख्लीक़ात के इजहार के लिए ओपन। गैर यकीनीपन और नामालूम के बिना ज़िंदगी पामाल यादों के दोहरावे के अलावा और कुछ नहीं। इंसान माजी का असीर बन के रह जाता है और आज के साथ जो सेल्फ डील कर रहा है वो कुछ भी नहीं है बल्कि माजी के दस्तरखान पर बचा खुचा खाने जैसा है। मालूम से अपनी अटैचमेंट को तर्क कीजिए, नामालूम में उतरिए कि यही वो मैदान है जहाँ सारे इम्कान भरे पड़े हैं। जब नामालूम में उतरने पर आप तैयार हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं, तो अब आपके पास गैर यकीनीपन की दानिश आ गई, विज़डम ऑफ अनसर्टिनिटी आपको मिल गई। इसका मतलब ये होगा कि आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा आप पुरजोश होगा, ज़िंदगी हर पल एडवेंचर होगी, अलर्ट होगी और आपकी रूह हर दम तरोताज़ा होगी। हर दिन इम्कानात के मैदान में नए जोश वलवले आपके लिए तैयार होंगे। गैर यकीनीपन, अनसर्टनिटी को जब आप तजर्बा कर रहे होते हैं तो जान लें आप दुरुस्त रास्ते पर हैं। कभी इसको तर्क न करें। कोई ज़रूरत नहीं इस बात की कि सब कुछ तय हो कि कल आप क्या करेंगे, अगले हफ्ते आप क्या कर रहे होंगे, अगले साल आप क्या कर रहे होंगे। क्योंकि अगर सारे मुस्तकबिल का पूरा नक्शा आपके पास हो और सख्ती से आप उस नक्शे के साथ अटैच हों तो फिर ज़िंदगी का नयापन कैसे छुएंगे। इम्कानात का वो सारा मैदान फिर आपके कोई काम नहीं आएगा जो बेयकीनी से जन्म लेता है, जो अनसर्टिनिटी से तख्लीक पाता है। अगर इम्कानात के इस मैदान के साथ आप हम आहंग हैं, अनसर्टिनिटी की हिकमत आपको मिल गई है, तो आप ज़मान व मकान में अपने इरादे के मुताबिक वाक़यात को ख़ुद रूनुमा करा सकते हैं। लेकिन जब आप किसी ख्वाहिश के नतीजे से अटैच हो जाते हैं तो आपका इरादा, आपकी इंटेंशन एक जामिद माइंड सेट की कैद में आ जाता है और आप ज़िंदगी के बहाव, उसके नएपन, उसकी लचक पजीरी से महरूम हो जाते हैं। जब आप अटैच हो जाते हैं तो ज़िंदगी के बहाव और लचक पजीरी से अपनी ख्वाहिश को दूर कर लेते हैं और ऐसे बेलचक फ्रेम वर्क के कैदी हो जाते हैं जो तख्लीक के पूरे अमल में मुदाखलत जैसा है। याद रहे कि लॉ ऑफ अटैचमेंट कानून इरादा और ख्वाहिश में कोई मुदाखलत नहीं करता, न ये गोल सेट करने से मना करता है। अब भी किसी ख़ास सिमत में बढ़ने के इरादे की आज़ादी आपको हासिल है। अब भी आप मंजिलें बना सकते हैं, मगर जहां आप हैं और जहां आप जाना चाहते हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ज़िंदगी करोड़ों खुशियां लेकर खड़ी है। उनको मिस मत करें। कानून गैर यकीनीपन या लॉ ऑफ अनसर्टिनिटी
آپ کو یہ موقع، یہ آزادی دیتا ہے کہ جہاں آپ کو لگے وہاں اپنی سمت بدل لیں، یا کچھ اور ایکسائٹنگ خواب یا منزل مل جائے تو اس کے پیچھے جانے کا آپ میں حوصلہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ اب آپ مسائل کے مخصوص حل فورس کرنے والے نہیں رہیں گے، جس سے آپ موقعوں کے حوالے سے نئی اپرچونٹیز کے لیے زیادہ الرٹ رہیں گے۔ یہ لا آف ڈیٹیچمنٹ ارتقاء کے سارے عمل کی رفتار بڑھاتا ہے۔ جب یہ قانون آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو جبری حل تھوپنا آپ بند کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب مسائل پر حل آپ تھوپنا شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ نئے اور زیادہ بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی توجہ غیر یقینیت پر، انسرٹنٹی پر ہوگی، جب زندگی کے غیر یقینی ہونے کے آپ شاہد ہوں گے، وٹنس ہوں گے، تو اس قیاس، اس طوائف الملوکی، اس کنفیوژن سے بھی آپ کے مسائل کے جو حل سامنے آئیں گے وہ شاندار اور زندگی کے جوش سے بھرے ہوں گے۔ اس غیر یقینی پن سے بھرے زندہ پل کی یہ حضوری اور الرٹنس جب غیر یقینیت سے ملتی ہے، انسرٹنٹی سے ملتی ہے، تو آپ کے گول، ارادے اور خواہشیں جس قسم کے مواقع چاہتے ہیں وہ موقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ موقع ہے کیا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کے ہر مسئلے میں چھپی بیٹھی ہے۔ آپ کو درپیش ہر مسئلہ آپ کی زندگی کے بڑے مقاصد کے لیے ایک خفیہ موقع ہے۔ جب یہ سمجھ آپ میں پیدا ہو جاتی ہے تو آپ ہر قسم کے امکانات کے لیے کشادہ، اوپن ہو جاتے ہیں، اور اس سے زندگی کا راز، اس کی حیرت، اس کا جوش، اس کا ایڈونچر بھی زندہ رہتا ہے۔ پھر زندگی کا ہر مسئلہ موقع دکھائی دیتا ہے جو زیادہ بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ زندگی جو موقع دیتی ہے ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، زندگی میں موجود غیر یقینی پن کو قبول کرتے ہوئے اس پل میں الرٹ رہیں۔ جب آپ کی تیاری درست موقع سے ٹکرائے گی، سارے حل آپ کے سامنے ہوں گے۔ خوش قسمتی اسی کو کہتے ہیں، وہ مقام جہاں موقع اور تیاری ایک ساتھ ہوں۔ یہ ارتقاء شعور کے پھیلاؤ کا راستہ ہے، یہ کامیابی کی پرفیکٹ ریسیپی ہے، اور یہ لا آف ڈیٹیچمنٹ کا حتمی پھل ہے۔ اس قانون کو کیسے خود پر لاگو کروں؟ نمبر 1، میں عہد کرتا ہوں کہ میں ڈیٹیچ رہوں گا۔ میں خود کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو ویسا ہونے کا موقع اور آزادی دوں گا جیسے وہ ہیں۔ چیزیں کیسی ہوں اس کے لیے میں اپنا کوئی تصور تھوپوں گا نہیں۔ میں مسائل پر حل تھوپوں گا نہیں، کیونکہ اس سے نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ میں ہر چیز میں انوالو رہوں گا، مگر ڈیٹیچڈ انوالومنٹ کے اصول کے ساتھ۔ نمبر 2، آج کا دن میں اصول غیر یقینی پن، پرنسپل آف انسرٹنٹی کو اپنے تجربے میں شامل رکھوں گا۔ میں انسرٹنٹی کو قبول کروں گا، حل خود مسئلوں سے نکلیں گے، کلیئرٹی خود کنفیوژن سے ابھرے گی۔ جتنے حالات بے یقینی پر مبنی ہوں گے اتنا میں خود کو سیکیور فیل کروں گا، کیونکہ انسرٹنٹی ہی میری آزادی کا راستہ ہے۔ اس میں موجود حکمت ہی مجھے سیکیورٹی دے سکتی ہے۔ نمبر 3، انسرٹنٹی امکانات کا میدان ہے، فیلڈ آف پاسبلٹیز۔ میں اس میدان میں ہی رہوں گا اور زندگی کے فن، ایڈونچر، جادو اور بھید سے لطف لوں گا۔